مریم نواز بھی پیپلز پارٹی کی قیادت سے ناراض ہیں. انہوں نے اپنی ٹویٹ میں نام لیے بغیر پیپلز پارٹی پر اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کرنے کا اشارہ بھی دے دیا. مریم نواز کی ٹویٹ میں لکھا گیا ہے: کل کا دن برا نہیں تھا جب آپ کو یہ پتا ہو کہ کیا ہو رہا ہے. سچ تو یہ ہے کہ سلیکٹڈ کو پریشان ہونا چاہیے، اسے ناکارہ سمجھا جا رہا ہے اور متبادل تیار کیا جا رہا ہے. پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان سینٹ میں اپوزیشن لیڈر کی نامزدگی پر بھی اختلافات سامنے آ گئے ہیں. پیپلز پارٹی اپنی سینئر رہنما شہری رحمان کو اپوزیشن لیڈر نامزد کرنا چاہتی ہے. دوسری جانب مسلم لیگ نون بھی سینٹ میں اپوزیشن لیڈر کے امیدوار کے لیے ڈٹ گئی ہے. شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم نے اپوزیشن لیڈر کا عہدہ نون لیگ کو دیا تھا. پی ڈی ایم کا اتفاق تھا کہ نون لیگ اپوزیشن لیڈر نامزد کرے گی، اسی لیے نون لیگ نے اعظم نظیم تارڑ کو اپوزیشن لیڈر نامزد کر دیا ہے. پی ایم ایل این، پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم بہت سارے معاملات ہیں جو طے پانا ضروری ہے. یہ اختلاف رائے کیسے پہنچا، آگے کیا ہونے جا رہا ہے، اس بات کریں گے. پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما شہری رحمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. اس میٹنگ میں جہاں سے اختلافات کا آغاز ہوا یا کھل کر سامنے آئے، اس میٹنگ میں بھی ساتھ رہی ہیں. ویری وارم ویلکم ٹو یو شہری رحمان صاحبہ. کیا پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کا لانگ مارچ ملتوی ہونے کی ذمہ داری قبول کرتی ہے، کیونکہ یہ ذمہ داری اب آپ ہی کے کاندھوں پر ڈالی جا رہی ہے؟ دیکھیں، شکریہ فریہ. میں بہت کچھ کہہ بھی سکتی ہوں، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ معتدل الفاظ میں سیاست کے بارے میں اور اتنی بڑی جد و جہد جو پی ڈی ایم نہ صرف کر چکی ہے اور کرنا چاہتی ہے اور کرنے جا رہی ہے، پیپلز پارٹی کی بھی کا بہت بڑا اور پرانا ٹریک ریکارڈ ہے. اس کے حوالے سے میں واضح طور پر کہوں گی کہ پیپلز پارٹی پر اس وقت تھوڑا سا بند گلی میں لگانے کی جو ایک پرسیپشن آ رہا ہے، یہ ہونا نہیں چاہیے. کیونکہ ہم کم از کم سب سے پہلے تو ہمیں توقع یہ تھی کہ تواتر سے جو اس وقت ہماری یکے بعد دیگرے فتح پہ فتح ہوئی ہے پارلیمانی سسٹم کے ذریعے، اس کا احترام ہوگا، اس موقف کی بلکہ تائید ہوگی بھرپور طریقے سے. تو ہمیں تو تھوڑا سا بالکل میں تو شزدر رہ گئی کم از کم کمیٹی میں، جب لانگ مارچ کو پہلی دفعہ سڈنلی پتہ نہیں کہاں سے یہ بات آئی کہ لانگ مارچ سے منسلک ہے وہ یہ ریزگنیشنز. اب استعفوں کی بات ہم نے پہلے بھی کی تھی، اور تب بھی ہم نے فریہ پہلے دن جب یہ پہلی اے پی سی جو ہماری میزبانی میں ہوئی، یہ بات آئی تھی کہ جی ہم استعفے دیں گے پارلیمان سے، تو ہمارا ایک بہت مؤثر اور ٹھوس جواب تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے جو ایکشن پلان تھا جو آپ کے سامنے ابھی بھی میں دکھا سکتی ہوں آپ کو، اس پہ استعفے آخری آپشن تھا. اس کے لیے کمیٹی بننی تھی، وہ نیچے بالکل کر دیا گیا. سارے نو کانفیڈنس اور دوسرے اور لانگ مارچ قطعاً اس سے لنک نہیں تھا، قطعاً نتھی نہیں تھا. ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ دیکھیے ہمارے تحفظات ہیں، کیونکہ ہم جس طرح کی جد و جہد اور سیاست سے گزر کے آئے ہیں، جس سفر سے گزر کے آئے ہیں، اس میں یہ ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ جب ہم صرف سڑکوں کی سیاست کرتے ہیں، آپ نے ایک پی این اے موومنٹ بھی دیکھا ہماری خلاف، آپ نے دیکھا پھر وہ غیر سیاسی قوتوں کو ہم راستے نہیں دکھانا چاہتے، کوئی ایسا سیاسی اور آئینی بحران ہم نہیں لانا چاہتے جس کی یا اس کا حصہ بننا چاہتے ہیں جس کی وجہ سے ایسا کچھ ہو جائے. ہمارا نصب العین اور ہدف جو ہے مشترکہ طور پر اس وقت یہ نااہل سلیکٹڈ گورنمنٹ ہونا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم آپس میں اونچ نیچ کریں، باہر باتیں کریں. ہمیں ایک دوسرے سے روابط قائم رکھنے چاہیے تھے. دیکھیے اگر یہ ایجنڈا بدلنا تھا، میں بہت ہی انکساری سے کہوں گی کہ ہم ایک اگریسو پولیٹیکل پارٹی نہیں ہیں، ہر جگہ ہم معتدل راستہ اختیار کرتے ہیں. میں پھر کہوں گی کہ یہ بات پہلے سے کی جا سکتی تھی کہ جی ہم اس طرح تبدیل کرنا چاہتے ہیں پورا ایجنڈا، کیونکہ ہماری جماعت نے بہت تیاری پکڑی ہوئی تھی. آج بھی اس پر آخری میٹنگ ہونے والی تھی کہ 26 کے لیے ہماری زوم پہ میٹنگ ہونے والی تھی. اب ہماری ویسے بھی اپریل 4 پہ ہوئی ہے کل. لیکن ایشو یہ ہے کہ دیکھیے آپ مجھے بتائیں، کسی نے ہمیں جواب نہیں دیا، نہ آج نہ پہلے، کہ آپ استعفے دے دیں، آپ اسمبلیوں سے نکل جائیں.
تو کیا کون سی روک تھام آئینی روک تھام ہے ان کے سامنے اسپیکر کے سامنے کہ وہ آپ کے گروپس میں بنچز میں آہستہ آہستہ استعفے قبول کریں اور پھر ان پہ بائی الیکشن وہی گروپس میں کراتے جائیں. جب ہم ان سے کہتے ہیں دیکھیے ہمارے کہنے پر انہوں نے بائی الیکشن لڑے, بائی الیکشن میں آپ نے دیکھا کس طرح کی فتح سے ہم ہمکنار ہوئے ہیں. 7 کے 7 بائی الیکشن 8 میں سے کراچی سے لے کر آپ نے دیکھا خیبر تک پی ڈی ایم نے بھرپور طریقے سے بھاری اور پہلے سے زیادہ اکثریت اور مارجن سے جیتے ہیں. یہ بہت بڑی فتح ہے جی, کایا پلٹی ہوئی ہے اور پی ٹی آئی کی ٹانگیں اس پر ہلی. یہ الیکشن لڑنے کی بات ہوتی ہے اور سیاست الیکشن, جمہوری سیاست الیکشن کے ذریعے ہی کی جاتی ہے, چاہے آپ اسے قبول کریں نہ جی. تو اس کے بعد فریہ سینٹ الیکشنز کی بات ہوئی. ہم نے کہا بالکل یہ ہمارے لیے ہر الیکشن میدان جنگ ہے, آپ نے اس سے پیچھے نہیں ہٹنا ہے, آپ نے ڈٹ کے ہمارے ساتھ لڑنا ہے. اور ظاہر ہے آپ نے دیکھا وہاں ہماری اکثریت وہاں بھی آئی ہے. پھر آپ نے نیشنل اسمبلی میں تو جس طرح کی ڈیفیٹ دیکھی ہے, اٹس اے نو کانفیڈنس موشن. یہ تو عدم اعتماد کی پوری سٹنگ گورنمنٹ میں نیشنل اسمبلی میں ہمارا کینڈیڈیٹ آ کے لے گیا آپ کے ووٹ. آپ مجھے بتائیں کہ اس کے بعد جس پر انہوں نے بھی بہت زور لگایا, میں ضرور کہوں گی کہ ساری جماعتوں نے اپنے صدق کے دل سے بیٹھ کے اپنے اپنے دفتر, جیسا میرا کھلا ہوا تھا ویسے لیڈر آف اپوزیشن نون لیگ کا کھلا ہوا تھا, کام کر رہے تھے دن رات کے ممبران جمع کریں, ان کا پتہ رکھیں, کسی کو ہم اشور دیں کہ بھی آپ نے اس طرح ووٹ کرنا. وی ور ورکنگ فلیٹ آؤٹ اور ہمیں فتح ہوئی, ہر الیکشن میں فتح ہوئی ہے تینوں. رائٹ, وقت ہوا ایک بریک کا اینڈ وی ول بی رائٹ بیک. اینڈ ویلکم بیک. سو آپ آئی گیس یہ سمجھ رہے تھے کہ آپ کو ایک پیٹ آن دا بیک ملنا چاہیے, لیکن کمنگ ٹو ریزگنیشن, یہ بات ہم نے اپنے پروگرام میں بھی کی کہ کم سے کم 4 مہینے پہلے ایک وفد کیا تھا پیپلز پارٹی کا پرائیویٹلی بھی مولانا فضل الرحمان کو بتانے کے لیے کہ ہم نے استعفے نہیں دینے, کم سے کم ابھی فی الوقت نہیں دینے, اور یہ بالکل آخری آپشن ہو, لیکن ابھی کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے. 12 آپ یہ کہہ رہی ہیں میٹنگز میں بھی یہ بات ہوئی اور پیغام پہنچایا گیا تھا پیپلز پارٹی کی طرف سے. تو کیا وجہ تھی کہ مولانا فضل الرحمان اس بات کو سنجیدگی سے نہیں سمجھ سکے کہ پیپلز پارٹی ریزگنیشن کی آپشن پر غور نہیں کر رہی؟ دیکھیے ایک میٹنگ میں تو میں تھی, وہ وفد نہیں تھا جس میں ہماری اعلیٰ قیادت موجود تھی اور نون لیگ کی بھی تھی. بہت چھوٹا سا ایک عشائیہ تھا جو ہم شکر گزار ہیں مولانا نے رکھا اپنے گھر پہ. انہوں نے بڑا اہتمام کیا تھا. ہم 4-6 لوگ تھے, ایک نون لیگ اور پیپلز پارٹی, اور وہ تھے چیئرمین بلاول بھی تھے اور مریم نواز بھی تھیں. مولانا خود اس کی انہوں نے میزبانی ہماری کی اور بہت ہی انہوں نے ایک اچھا ان کا مثبت اور سینئر اسٹیٹسمین والا کردار رہا اس میں. اور اس میں ہم نے کھل کے باتیں کی کہ ہمارے جو تحفظات ہیں استعفوں کے بارے میں اور ہمارا کیا ماضی میں اس کے تجربہ رہ چکا ہے. چاہے آپ 1985 کے بوائیکاٹ لے لیں, جو تب بھی پیپلز پارٹی کو دیوار سے لگا کے بوائیکاٹ کرایا گیا, اور وہ بہت بڑا ایک غلطی ہے جو ہمیں سیاسی جسے کہتے ہیں نا قاعدے میں, ہمارے پیپلز پارٹی کے سیاسی قاعدے میں ABC میں ہوتا ہے کہ یہ پھر کبھی نہیں کرنا ہے. آپ نے کبھی کوئی بھی میدان جنگ کتنا بھی آپ کے خلاف لیول پلیئنگ فیلڈ لیول نہ ہو, غیر منصفانہ ہو, آپ نے پھر بھی ڈٹ کے لڑائی لڑنی ہے, کیونکہ آپ کا گول جو ہے وہ ہوتا ہے اس طرح اسمبلیوں میں آنا اور جمہوری طریقے سے اپنا موقف اور اپنے قانون سازی کو آگے بڑھانا, اپنی نمائندگی وہاں اکثریت میں جتنا لا سکتے ہیں کریں. تو ہم بہت کلیئر ہیں فریہ, ہم نے بار بار کہا ہے کہ اچھا مثلا آپ سینٹ کو پہلے ایک میٹنگ میں تھا کہ بس سینٹ میں سے نکلیں, ہم بھئی سینٹ سے نکلیں, ہم آئین پڑھ لیں. ہماری CC نے بھی میٹنگ کی, بہت اس پہ گفت و شنید کی, اس پہ بچار ہوئی کہ بھئی آئین میں کیا لکھا ہے, رولز میں کیا لکھا ہے. واضح تھا کہ آدھی سینٹ تو چلتی نا بیٹا, آدھی سینٹ نے چلنا تھا, ان کے نیشنل اسمبلی بھی ہاؤس نے چلنا تھا, وہاں بھی آپ کو صرف کورم والی بات ہوتی ہے, وہ حکومت لے لینا تھا. اگر بفرض مال ہر طرف استعفے ہو جاتے, یہ سینٹ الیکشن نہیں لڑا جاتا. بائی الیکشن میں بھی وہ ہر جگہ انہوں نے آکیوپائی کر لینی تھی آپ کی جمہوری اور حقیقی سپیس.
تو پھر آپ کے پاس کیا رہتا؟ آپ سڑکوں پہ لڑتے رہتے کس لیے؟ آپ عمران خان نے 126 دن دھرنا دیا تھا، پورے کیپٹل کو یرغمال رکھا تھا، آپ کو یاد ہے؟ کبھی 500 لوگوں کے ساتھ، کبھی 5000 لوگوں کے ساتھ، کبھی جو بھی. وہ بھی نواز شریف کی حکومت کو نہیں گرا سکے، وہ عدالت نے کیا تھا. اب میں آپ سے پوچھوں اور آپ مجھ سے پوچھیں کہ میرے لیے تو ہوش ربا بات تھی اس میٹنگ میں کہ رات سے خدشہ تھا کہ ایجنڈا جب آیا، میں نے کہا یہ ریزگنیشنز پھر کہاں سے لانگ مارچ سے نتھی ہو گئے. ہماری تو ذیلی کمیٹیاں بنی ہوئی تھیں، سخت ایک جسے کہتے ہیں کمر بستہ ہو کے کارکن اور ہمارے جو ڈسٹرکٹ اور جو صوبوں کے صدور ہیں انہوں نے بہت کام کیا تھا جی. اور ہمارا مستقل اسٹیئرنگ کمیٹی میں یہ سوال ہو رہا تھا کہ جی اب باقی صوبے بھی اپنے اپنے پلانز ایک ساتھ میش کریں تاکہ ہم سپورٹ کر سکیں ایک دوسرے کو، مؤثر طریقے سے سپورٹ کر سکیں اور ایک سیاسی امپیکٹ اس کا ہو. اب آپ مجھ سے خود پوچھ سکتی ہیں کہ کیا راتوں رات ہوا کہ مولانا صاحب بھی جانتے ہیں، ان کی بہت میں عزت اور احترام کرتی ہوں اور ان کی رہنمائی سے ہمیں ہمیشہ فائدہ ہی ہوا ہے اور انشاءاللہ آگے بھی ہوگا، اس سے ہم مستفیض ہوں گے. اور سیم وتھ نون لیگ انہوں نے بڑے صدقے دل سے اور تہ دل سے کام کیا ہے، دل لگا کے ہمارے ساتھ، اور ہمارے روابط بھی اب ایسے ہو چکے ہیں کہ اعتماد کا جو شاید پہلے فقدان بن گیا تھا وہ کم ہوتا گیا. تو یہ سیاسی سرمایہ جو ہے ہمیں، میں سمجھتی ہوں ہمیں قائم رکھنا چاہیے تھا. اگر کوئی نئی بات تھی کہ ہم ایک دم سے لانا چاہ رہے ہیں لانگ مارچ کے ساتھ استعفے، جن پر ساری جماعتوں کو ہمارا واضح موقف پتہ ہے، جن کو ساروں کو پتہ ہے کہ ہماری سی اس پر ایک ٹھوس اور لمبا اور بہت میں سمجھتی ہوں مثبت فیصلہ دے چکی ہے اور گائیڈنس دے چکی ہے، جس کی بنیاد پر سینٹ الیکشن لڑا گیا. آپ سوچتے ہیں آپ سینٹ الیکشن نہیں لڑتے تو ہم نے جو 20 سال لگا کے ترامیم کی ہیں قانون میں، جو COD کی 80% کام پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں ہوا ہے، چاہے وہ 18ویں ترمیم لے لیں یا کچھ اور BISP لے لیں، یہ سب رون دیتے. یہ آپ نے کھلا فیلڈ چھوڑنا تھا. آتی تحریک انصاف کی تباہی کا رولک بلڈوزر، اور انہوں نے سارا صفایا چٹ کرنے تھا. وہ تو ویسے ہی پریزیڈنشل آرڈیننس فیکٹری سے چلانا چاہتے ہیں، وہ تو پھر ہنس رہے ہوتے، ان کے ہاں تو بھنگڑے ڈل رہے ہوتے اگر ہم نے استعفوں پر اگری کر دیا ہونا تھا. اب ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہ جو اتحاد ہے اگر یہ ٹوٹتا ہے اور یہ ہمیں بار بار دھکیلتے ہیں ایک طرف اور اپنے فیصلے مسلط کرتے ہیں، تو اس سے فائدہ کس کو ہوگا جی؟ فائدہ اس سے اس تباہی سرکار، اس سلیکٹڈ حکومت کو ہوگا جو ہمارا واضح ہدف ہونا چاہیے، جس پر مستقل ہماری مزاجی سے یونٹی ہونی چاہیے اور ڈیلی روابط ہونے چاہیے. میری صرف یہ استدعا اور ہماری پارٹی کا بھی یہی موقف ہے. شاہی صاحبہ، آپ نے خود ہی کہا کہ اگر اتحاد ٹوٹتا ہے یا اس میں دراڑیں آتی ہیں، جو PMLN کی طرف سے تاثر دیا جا رہا ہے یا PDM کی طرف سے، وہ اس میں بلیم پیپلز پارٹی پر ہی زیادہ آ رہا ہے. نواز شریف صاحب نے جو انٹرویو دیا اظہر جاوید صاحب کو، اس میں بھی انہوں نے اس بات سے اگری کیا کہ پیپلز پارٹی شاید کہیں اور سے سن رہی ہے اشارہ. یہی بات مریم نواز نے جو آج بات کی اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر، اس میں بھی انہوں نے یہی کہا کہ شاید سلیکٹڈ تبدیل ہو رہے ہیں. اشارہ یہی تھا کہ پیپلز پارٹی کے رابطے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، جس کی وجہ سے وہ PDM میں دراڑیں ڈال رہی ہیں. کیا کہتی ہیں آپ اس اشارے کنائی کی باتوں پر؟ نہیں فریہ، میں نے میاں صاحب کا انٹرویو نہیں دیکھا. ان کے ساتھ بھی ہمارے پرانے روابط ہیں اور ان کی بھی بہت عزت کرتے ہیں. اور جو میں نے مریم کا رد عمل دیکھا ہے، جو اس کی اٹھنا بیٹھنا کلوز کوارٹرز دیکھا ہے، بہت ہی میں سمجھتی ہوں خلوص سے وہ اپنے آپ کو کنڈکٹ کر رہی ہیں. اور میری نظر میں، میری ناقص رائے میں، ان کا وہ ٹویٹ کسی اور کے اشارہ کر رہا ہے. ظاہر ہے حکومت میں کسی اور کا اشارہ کر رہا ہے. کہاں سے ہماری طرف یہ انگلی اٹھے گی مجھے سمجھ نہیں آتا. اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے اگر رابطے ہوتے تو ہمارا یہ اس وقت حالات نہیں ہوتے کہ دیکھیں سب سے زیادہ کیسز، ہم تو ملک میں بیٹھے ہیں، سارے کیسز فیس کر رہے ہیں. زرداری صاحب کی آپ نے علالت بھی دیکھ لی ہے، وہ پھر بھی کہتے ہیں مجھے جیل بھیج دو، بھائی مجھے جیل بھیج دو، تم لوگ رسوا نہ ہو. میں نے 12 سال ڈیل نہیں کیا
جب مجھے کہتے رہے, جب مشرف کے جو سفیر آتے رہے بار بار میرے پاس, میں نے کوئی ڈیل نہیں کیا, میں نے آپ لوگوں کی اور محترمہ شہید کی عزت رکھی. تو اب میں تو کمرے سے نکلتا بھی نہیں ہوں, میں وہی کھانا کھاتا ہوں جو جیل میں کھاتا تھا, جو آپ دیکھیں گے اور آپ سنیں گے. وہ دعوت میں بھی وہی اپنی ایک دال اور قیمہ اور روٹی منگوا کے وہی اسی پہ تقویٰ کرتے ہیں. کہتے ہیں میرے پیٹ کو 12 سال میں یہی روکھی سوکھی کی عادت ہو گئی, تو میں اپنے اوقات میں, دس از ہز ٹاک. یہ پارٹی تیار ہے بھائی, آپ ہمیں کیوں کہتے ہیں؟ اور اسٹیبلشمنٹ کی بات, میں اس ماحول میں, اس ویسے بھی مشکل اور پیچیدہ سیاسی ماحول میں, اور اپنی طرف سے میں قطعاً اور نہ ہماری پارٹی کوئی اس میں زہر گھولنا چاہتی ہے. ہم نہیں چاہتے کہ پی ڈی ایم یا اپوزیشن میں کوئی کے درمیان کوئی اور مزید دراڑیں آئیں اور کوئی آلودگی ہوئے ہمارے ماحول میں. سیاسی بردباری کا تو تقاضا یہ ہے کہ جس کمٹمنٹ کے ساتھ ہم ساتھ چل رہے ہیں اس کو میں سمجھتی ہوں تھوڑا اپنی پارٹیز نظر ثانی کرے. چھوٹی پارٹیاں بہت ساری ہیں جن کا ویو اکیلے میں بہت فرق ہے. وہ کہتے ہیں ہم نہیں سمجھتے ریزگنیشن سے کوئی فائدہ ہوگا, اور میں اب کسی کو کسی ڈاک میں نہیں ڈالنا چاہتی, یہ میرا نہ کام ہے نہ منصب ہے, لیکن یہ بات سوچنے کی ہے کہ فائدہ اتحاد توڑنے سے کس کو ہوگا. آپ کیوں ہمیں دیوار سے لگا رہے ہیں؟ آپ کو ہمارا موقف, اور اس وقت جب پارلیمانی فتح پہ فتح عروج پہ ہے, آپ مومنٹم رکھیں وکٹریز کا. ہماری تو توقع تھی چلیے لانگ مارچ پہ چلتے ہیں اور وہاں پنجاب اسمبلی کا اناؤنس کرتے ہیں, پنجاب گورنمنٹ کا عدم اعتماد اناؤنس کرتے ہیں. بزدار گورنمنٹ نے اپنی لٹرلی لاسٹ لیگز پر ہے, ان کے ایم پی ایز ان کے ہاتھ میں نہیں ہے, ان کی نااہلی اس عروج پر ہے کہ کوئی ان میں استحکام نہیں ہے, کوئی ان میں اس وقت کوئی کمٹمنٹ نہیں ہے. کہ اب پارٹی تو نظر بھی نہیں آ رہی ہے نا, پی ٹی آئی, وہ تو ایک لوگوں کا ایک ٹولہ بن گیا تھا جو اب تتر بتر ہو رہے ہیں, دوسری پارٹیوں کے ٹکٹیں ڈھونڈتے پھر رہے ہیں, سب کو پتہ ہے. تو اس صورتحال میں جب اتنی پھل پک چکا ہے, آپ پارلیمان میں حملہ کریں جہاں آپ کو آئینی راستہ نظر آ رہا ہے, جہاں آپ پر نہ آپ ہم پہ تنقید کرتی فریہ, نہ کوئی اور زیرک سے اپنا جرنلسٹ کرتا. کیونکہ آپ وہ سیاست کر رہے ہیں جس کا آپ کو حق ہے, جو آپ کو آئین حق دیتا ہے. تو پہلے آپ وہی آپشنز ایگزاسٹ کرتے ہیں نا. ہم نے دیکھیے ہمارا سیاسی سفر ان دوسری پارٹیوں سے بہت ہٹ کے ہے, بڑی پارٹیوں سے ہٹ کے ہے. ہم نے جمہوریت کے لیے جس وقت اور جس طرح قربانیاں دی ہیں, ایم آر ڈی لے لیں, اے آر ڈی لے لیں, جب بہت سی تنظیمیں ہمارے ساتھ بھی نہیں تھی, شاید مخالف بھی ہوں گی, اس وقت سے لے کے ہم نے بہت سبق سیکھے ہیں. اگر یہاں کوئی تجربے کا میں نہیں سمجھتی ہوں فقدان ہے, سینئر سیاستدان ہیں, سب اپنا اپنا کام جانتے ہیں, تو میری تو سمجھ سے فرینکلی بالا ہے. ہم تو منتظر ہیں کہ ہمیں کوئی پرسویڈ ہم تو کہتے ہیں میٹنگ میں بھائی ہمیں وہ دلائل دو جس سے ہم اپنی سی پر واپس جائیں اور کہیں کہ آپ بھائی ہمیں مستعفی ہم ہو رہے ہیں اور ہمارا یہ آگے کا اسٹریٹجی یہ ہے اور اس کے بعد اینڈ گیم یہ ہے. لیکن nobody has told us what is the end game. جی وقت ہوا ایک بریک کا and we will be right back. And welcome back once again. So یہ جو خبر آئی اندر سے باہر, اس میں یہ بات بھی کہی گئی کہ کہا گیا, بلاول بھٹو نے یہ کہا کہ آپ ہمیں بتا دیں کہ ہمیں ساتھ لے کر چلنا ہے کہ نہیں پی ڈی ایم کو, اور مولانا فضل الرحمان نے جواب میں یہ کہا کہ آپ بتائیں کہ آپ ریزائن کر رہے ہیں کہ نہیں. یہ اسی طریقے سے بات ہوئی, اسی طریقے سے مشروط کر دیا گیا دونوں باتوں کو. شاہی صاحبہ فریہ دیکھیں, وہ دیواروں کے تو کچھ زیادہ ہی کان آج کل ہونے لگے ہیں, اور ایک بات بھی نکلی تھی جس سے خاصی بدمزگی ہوئی, اور میں سمجھتی ہوں بہت برا ہوا کہ ایک دم رپورٹنگ شروع ہو گئی ایگزیکٹ ورڈ بائی ورڈ, اور یہ اچھی بات نہیں کسی کے لیے. اور ابھی میں ٹویٹر پہ دیکھ رہی تھی, کسی نے کہا شہید رحمان بیٹھی تھی, میرا تو فون سامنے تھا. آپ یہ کہا میرا 20 سال کا سیاست میں ریکارڈ دیکھ لیں فریہ, آپ مجھ سے پوچھیں گی کبھی کلاسیفائڈ میٹنگ کا, سب دوست باہر آ کے باتیں کرتے ہیں,
تو جو بات باہر ہوئی ہو میں اس سے کبھی ہٹتی نہیں ہوں. مجھے زیب نہیں دیتا اس عمر میں کہ میں کہوں کہ انہوں نے اندر یہ بات کہی اور پھر ہم نے یہ جواب دیا. وہ تو آپ کے سامنے ریکارڈ ہے, لیکن مجھے صحیح نہیں لگتا کہ اندر کی جو پروسیڈنگز ہیں جو ایک پروٹیکٹڈ ہوں ان کے بارے میں آپ کو کہوں اور پھر ہم اس کو ایک تنقید کا باہمی نشانہ بنائیں, کیونکہ ظاہر ہے مگر یہ تو بات طے ہے کہ مولانا صاحب نے خود بھی باہر آ کے کہا کہ ساری پارٹیز ایک طرف اور پیپلز پارٹی کا موقف ایک طرف, تو یہ ایک افسوسناک عمل ہے. میں سمجھتی ہوں تلخیاں بھی اس وقت ٹیمپریچر بھی لوور کرنا چاہیے, اور یہ کوئی ایسا موڑ نہیں ہے جس سے ہم آگے راستے نہیں نکال سکتے یا جلتے ہوئے پہاڑ کے اوپر پل نہیں بنا سکتے. ہم تو اس طرح کے پہاڑ ساری سیاسی زندگی پار کر کے آئے ہیں, اور ہمارے لیے بہت مشکل ہے کہ ہم کہہ دیں کہ اپنی جو ساری جمہوری سرمایہ ہے, سیاست کا جو نچوڑ ہے, جس کے لیے ہم نے زندگیاں دی ہیں, جس کے لیے محترمہ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے شہادتیں دی ہیں, آپ کہیں کہ جس آئین کو ہم نے اپنے سر آنکھوں پر رکھا اور اس کے لیے قربانی دی, جو 18ویں ترمیم ہے وہ وہی آئین ہے نا, 1973 کا آئین ہے جس کو ہم نے 1 سال لگا کے مطلب کندھا پہیے سے لگا کے کیا, اور اب آپ کہیں کہ وہ آپ ایک طرف اس کا آپ چھوڑ دیں کیونکہ یہ تو ہوگا, obviously ہوگا. آپ نے دیکھا ہے کہ یہ اس حکومت کا کیا رجحان ہے, اور سب ہم سے اگری کریں گے کہ چھوٹے صوبوں کے حقوق اس قسم کی ترامیم میں, اس طرح کے آئین میں منجمد ہیں, اور یہ محفوظ اس میں رکھتے ہیں. یہ ضمانت ہے ہم سب کی سیاسی زندگی کی. اور میں تو اتنا بھی کہوں گی کہ اگر یہ آئین موجود ہوتا جس وقت ایسٹ پاکستان اپنے حقوق مانگ رہا تھا اور صوبوں کو کوئی تقویت مل سکتی تھی ایک آئینی وفاقی ڈھانچے میں جو آج آپ کے سامنے ہماری ترامیم کی شکل میں ہے, یہ میں نہیں سمجھتی شاید سقوط ڈھاکہ ہوتی, شاید ہم ایک دوسرا ملک ہوتے, تاریخ ہماری فرق ہوتی. تو ہم نے ٹھیک, اس وقت پی ٹی ایم کے سب سے بڑا جھگڑا قائد حزب اختلاف کا تقرر ہے. پیپلز پارٹی اس منصب پر آپ کا نام دے رہی ہے, آپ کو لانا چاہ رہی ہے. جو اطلاعات ہیں نون لیگ اس منصب پر اعظم نذیر تارڑ کو لانا چاہ رہی ہے. یہ مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ دیکھیے فریہ, میں اس پر کوئی کامنٹ نہیں کرنا چاہتی. میرا قطعاً اس میں کوئی نہ میری کوئی حیثیت ہے کہ میں اپنا نام لوں. ہمارے سینئر وہاں موجود ہیں اور ہماری پارٹی کے یہ فیصلے ہوتے ہیں کون کیا کرے گا. یوسف رضا گیلانی الیکشن وہاں بہت بڑا جیت کے آئے ہیں, وہ ہمارے فارمر پرائم منسٹر محترم ہیں, تو ظاہر ہے ان کا پہلے بنتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ جو لیڈر آف اپوزیشن, ہمارا صرف یہ کہنا ہے یہ قائد حزب اختلاف کوئی چھوٹا منصب نہیں ہوتا. ہر فیصلہ دونوں ہاؤسز میں, ہر فیصلہ ان کے ذریعے ہوتا ہے. یہ ہمارے قواعد و ضوابط میں بھی بالکل موجود ہے, آپ خود دیکھ لیں. آئین کے پروٹیکٹڈ یہ منصب ہیں. ان کو آپ فرسٹ ٹرم پارلیمنٹیرینز کو نہیں دیتے, بلکہ ہم تو 3 4 ٹرمز کے بعد ان عہدوں پر پہنچتے ہیں, جب آپ کو پتہ ہوتا ہے کس طرح آپ نے دن کو مینج کرنا ہے, کس طرح اپنی اکثریت کو مینج کرنا ہے. اور اس دفعہ اکثریت پھر آئی ہے اللہ کے فضل سے, اللہ کے بہت کرم سے اور سب کی جد و جہد اور کاوشوں سے یہ ہمارے پاس پھر سینٹ میں اکثریت ہے, لیکن ظاہر پہلے سے کم ہے. اور اس کو مینج کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوگا. یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے کہ کوئی بھی کھڑے ہو کے کر لے. ایون پارلیمانی لیڈر بننا آپ کو اسی وقت فیصلے کرنے ہوتے ہیں. اس بل کا یہ مطلب ہے, اس موشن کا کیا مطلب ہے, کس وقت کیا ڈالنا ہے. رولز کو وہ بار بار جو ہیں, جو جس ماحول میں ہم کام کر رہے ہیں, رولز کو بار بار توڑا جاتا ہے. اس کے لیے لڑنا, آپ نے دیکھا کس طرح 7 ووٹ خارج ہوئے, اور میں بار بار ڈائس پر جاتی رہی الیکشن کے ووٹنگ کے ذریعے کے درمیان کہ یہ کیا ہو رہا ہے, جب رولز کہہ رہے ہیں کہ آپ بیلٹ باکس کے ڈبے کے اندر کہیں بھی کر سکتے ہیں. اور 3 دفعہ میں نے سیکریٹری سے یہ بات کنفرم کی 3 دفعہ کہ چاہے نام پر ہو, کہیں بھی ہو, once it's in the box, it's in the box. وہ پریسائڈنگ آفیسر اوور رول کرتا ہے. یہ تو دھاندلی کی تحفظ کی جا رہی ہوتی ہے روز اور شب.
تو اس قسم کے ماحول میں بہت ہی تجربے کار سیاستدان چاہیے ہوتا ہے جو پارلیمان میں 2 سے 3 ٹرمز کم از کم گزار چکا ہوتا ہے. سو آپ نے کہا کہ آپ لوگ کوئی درار نہیں ڈالنا چاہتے. کل جو ایک بات ہوئی سابق صدر اعظم زرداری نے جو مین خبر تھی وہ یہ کہ پی ڈی ایم اجلاس میں نواز شریف سے کہا کہ وہ اسحاق ڈار کے ہمراہ واپس آئیں اور اگر استعفے دینے ہیں تو پھر سب کو جیل جانا ہوگا. پیپلز پارٹی نے یہ سوچ لیا ہے کہ نواز شریف صاحب کو واپس آنا چاہیے, یہ آپ کا موقف ہے؟ جی بالکل, یہ بات وہاں ضرور ہوئی تھی, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم جتنا بھی اب کہیں کہ اس نے یہ کہنا چاہیے تھا وہ کرنا چاہیے تھا, جو بات جس طرح کنوے کی گئی ہے ایسی نہیں تھی. زرداری صاحب نے بہت ہی مطلب انکساری سے, اور ان کا ویسے بھی بہت ہی نارملی ان کا بہت کنسیلیٹری اپروچ رہتا ہے. وہ ہمیشہ دوسری پارٹی سے, ہماری اپنی پارٹی کو دوسری پارٹی سے کا موقف ہمیشہ ترجیح دیتے ہیں. ان کی ایک خاص ان کی پہچان بھی یہی ہے سیاست میں. تو انہوں نے اس طرح نہیں کہا کہ ہم مشروط کسی چیز کو کریں, ہم کسی چیز کو مشروط نہیں کرتے, ہم نے یہ کنڈیشنز نہیں رکھی. جی ہم صرف کہہ رہے ہیں ہماری بات سن لیں, اور اگر کسی کو بات بری لگی ہو, انہوں نے تو کہا کہ ہم سارے جیل جانے تیار ہیں, کوئی اکیلا فائٹ میں نہیں ہے یہاں پہ. اور انہوں نے پھر اگر کہا کہ کسی کو بات بری بھی لگی ہو, انہوں نے بار بار پھر معافی بھی مانگی, جس پر مریم بیٹی نے کہا کہ نہیں میں آپ کی بیٹیوں کی طرح ہوں, مجھے تو صرف آپ سے خود بات کرنے کا حق ہے, آپ نے مجھے خود دیا ہوا ہے. تو جس طرح میڈیا میں چلایا جا رہا ہے ویسا نہیں تھا. پریا رائٹ, وقت ہوا ایک بریک کا, اینڈ وی ول بی رائٹ بیک. اینڈ ویلکم بیک. سو یہ تاثر کس حد تک درست ہے کہ پیپلز پارٹی کو یہ امید ہو رہی ہے کہ چیئرمین سینٹ پھر آپ بنانے میں کامیاب ہو جائے؟ دیکھیے نمبرز تو آپ نے دیکھا ہمارے ہیں, اور میں نہیں سمجھتی ہمارا کوئی بھی ووٹ اس دفعہ سلپ ہوا ہے. ان کو دانستہ طور پر اور سوچے سمجھے منصوبے کے تحت خارج کیا گیا ہے. پہلے کاؤنٹ کیا گیا فیصلے دینے سے پہلے کہ یہ اکثریت ہو گئی ہے, پھر فیصلہ دیا گیا کہ یہ خارج ہیں. پہلے دیکھا کہ 7 جب انہوں نے نکال لیے کہ ہمارے کتنے نمبرز ہیں, اس کے بعد فیصلہ دیا. تو اٹ واز کلیئرلی ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت ہوا ہے یہ, اور ظاہر عدالت میں اپیل ہمارا حق ہے. پٹیشن بھی درج ہو رہی ہے, ہمارے وکیل بھی موجود ہیں اور بہت چوکنا ہیں, اور اس میں پہلے بھی کافی اس میں پریسیڈنٹس بھی ہیں, ایسی بات نہیں ہے کہ پریسیڈنٹس نہیں ہیں. تو عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹانا سب کا ایک بنیادی حق ہوتا ہے. جتنا بھی پلینگ فیلڈ آپ ہمارے خلاف کریں, انشاءاللہ ہمیں عدالت سے انصاف ملے گا, ہم تو پر امید ہیں. جی رائٹ. سو یہ مولانا فضل الرحمان نے یہ کہا کہ اگر آدھا ایوان خالی ہو گیا تو پھر پیپلز پارٹی کو بھی استعفے دینے پڑ سکتے ہیں. یہ ہو سکتا ہے کہ پی ڈی ایم خود ہی سے ڈیسائیڈ کر لے کہ ہم استعفے دیتے ہیں, اور آپ لوگ نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ نہیں دینا, اور پھر آپ بھی پریشر پڑے اور آپ کو بھی استعفے دینے پڑے؟ دیکھیے فریا, آپ کا سوال جائز ہے, لیکن میں سمجھتی ہوں اس ماحول میں کوئی فیصلے بھی کرنے ہم نے سوچا بھی نہیں تھا. پہلے تو ہم اپنی سی سی سے رجوع کریں گے, وہ سی سی کی ڈیٹ طے ہونے والی ہے قریب. اور دوسری بات یہ کہ ہم کوئی امیچور سیاست نہیں کرتے. ہم چاہتے ہیں کہ جو بھی ہمارے ساتھ تنظیمیں ہیں, چاہے پی ڈی ایم ہو نہ ہو, ہم ہمیشہ کنسلٹ ویسے بھی کر کے کام کرتے تھے. یہ ویسے بھی ایک بہتر طریقہ کار ہوتا ہے. تو جو بھی فیصلہ پارٹیاں کریں ہم ان سے انگیج رہیں گے, اور ہم بالکل مستقل مزاجی کے ساتھ اپنے جمہوری نصب العین سلیکٹڈ گورنمنٹ کے خلاف جدوجہد جاری رکھیں گے. سر, لانگ مارچ کے حوالے سے پھر اب کیا ہوگا؟ اگر لانگ مارچ ہوتا ہے تو کیا اس کے نتیجے میں گورنمنٹ جانے کا خدشہ ہے ابھی بھی؟ تو جی لانگ مارچ تو ہم بہت اس کی سخت تیاری پکڑے ہوئے ہیں, اور لانگ مارچ کے لیے ہم نے ذیلی کمیٹی, صوبائی کمیٹیاں, اور خاص طور سے کیونکہ یہ ہمارے لیے کراچی سے شروع ہونا تھا, چیئرمین بلاول نے کراچی سے جانا تھا, ہم نے خاصی اپنے دوسرے پروگرام سارے کینسل کر کے اس پر توجہ دی بھی تھی. تو ہمیں اٹ واز کوائٹ اے سرپرائز فار اس کہ یہ اس طرح بالکل مشروط کر دیا گیا.
اور بس ہمیں کہہ دیا گیا اور کوئی اس میں ڈسکشن نہیں ہوتا اور کوئی اس میں آپشن نہیں ہوتا. خیر انہوں نے پھر کہا کہ ہم نے آپ کو مہلت دی ہے تو بڑا شکریہ اس مہلت کا. ہم لے کے جائیں گے اپنی سی پر اور پھر اپنا فیصلہ بھی کمیونیکیٹ کریں گے اور طریقے سے کریں گے. کوئی ہم میڈیا میں پہلے نہیں سنائیں گے. ہم کوشش کریں گے کہ سب کنسلٹڈ رہیں اور ایسی کوئی ایمبوش نہ ہو میٹنگ. ایمبوش نہ ہو میٹنگ اس دفعہ آپ نے کہا, لیکن کیا حکومت آپ کو مدت پوری کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے پھر؟ فریہ یہ تو میں اور آپ سب دیکھ رہے ہیں ان کا حالات زار کیا ہیں. ان کے اب قدم اتنے زیادہ, اتنی ان کو ابھی سیاسی ڈیفیٹ ہوئی ہے, شکست ہوئی ہے یا ایک کے بعد ایک, کہ اب ان کے حواس پہ بھی صرف اپنا سیاسی جسے کہتے ہیں نا سروائیول, اپنی سیاسی جو زندگی ہے جو ان کو ختم ہوتی نظر آ رہی ہے, کم از کم اقتدار ان کو ختم ہوتا نظر آ رہا ہے, اس پر یہ ہر طرف ہاتھ پیر مار رہے ہیں. خاصے ڈس فنکشنل ہو گئے ہیں اور ڈس فنکشن میں یہ عجیب و غریب باتیں بھی کر رہے ہیں جو کبھی کوئی تاریخ میں حکومت نہیں کرتی. وہ کام یہ کر رہے ہیں کہ آپ نے دیکھا انہوں نے آئینی ادارہ الیکشن کمیشن کو جس طرح ان پہ دو ٹوک حملہ کیا ہے, اگین ویری شاکنگ, جبکہ ہم ان سے اب کوئی بعید رکھنے والی سچویشن میں ہیں, لیکن روز یہ ایک نیا انکشاف کرتے ہیں, ایک نیا ادارہ تباہ کرنے کی ان کو تمنا لگتا ہوتی ہے. اور یہ اس پر بھی حملہ آور ہو گئے. ایک آئینی ادارہ ہے جی, یہ آٹونومس ادارہ ہے, اس کا تحفظ قانون اور آئین میں ہے اور اس کا تقدس بھی آپ نہ اس طرح پامال کریں. سب کو سوالات ہیں, ہم سب کویسچن کر چکے ہیں. پچھلا الیکشن ہم نے ہم نے کبھی نہیں کہا کہ سارے کے سارے ہم حکومت میں اور آپ مستعفی ہو جائیں. آپ ان پر کنٹیمپٹ کر رہے ہیں, وہ پروٹیکٹڈ ہیں آئین میں کنٹیمپٹ کے حوالے سے, اتنی ان کی حیثیت ہے. اور کبھی میں نے نہیں کہا اور کسی نے نہیں کہا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان پرفیکٹ رہا ہے, اور بلکہ ہماری تو بہت پورے وائٹ پیپرز نکلے ہیں. لیکن یہ ٹون, یہ لہجہ, یہ تکبر کہ بس ہماری مرضی کا فیصلہ نہیں آیا, ہماری ایما پہ انہوں نے کام نہیں کیا, انہوں نے فنڈنگ کیس نہیں بند کیا, انہوں نے ڈسکا کی دھوند میں کو ہٹا کیوں دیا. ریگارڈنگ دی الیکشن کمیشن. ٹھیک, تھینک یو سو مچ شہر رحمان صاحبہ. الیکشن کمیشن کے حوالے سے بھی اپنا موقف دیا. سینٹ میں اور پی ایم ایل این اور دیگر جماعتوں کے ساتھ, پی ڈی ایم کے ساتھ کیا اختلافات ہیں, پیپلز پارٹی کی تفصیلاً جواب دیا پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما شہر رحمان صاحبہ نے. ڈو گیو می یور فیڈ بیک. اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے. ہیو اے گریٹ ویکینڈ. اللہ حافظ.